محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسلام کی سربلندی کے لیے بہت زیادہ مصروف رہی۔ پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو سن 2 ہجری میں آپ نے بہت بڑا ایک جہاد کیا، غزوہ کیا، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ سن 3 ہجری میں ایک اور بڑا غزوہ جہاد ہوا جس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ سن 4 ہجری میں بھی ایک بہت بڑا غزوہ ہوا جس کو غزوہ بنو نذیر کہتے ہیں، اور سن 5 ہجری میں ایک غزوہ بنی مستلق جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت بھی لگی، اور اسی 5 ہجری میں ایک بہت بڑا غزوہ ہوا جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ حزب ایک گروپ کو کہتے ہیں، اس کی جمع احزاب، مختلف گروہ، مختلف جماعتیں۔ قرآن مجید میں بدر کا ذکر موجود ہے لیکن بدر نام کی صورت کوئی نہیں۔ احد کا تذکرہ موجود ہے لیکن احد نام کی صورت کوئی نہیں۔ لیکن احزاب اتنی بڑی جنگ تھی کہ اس نام کی اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل کر دی، سورۃ الاحزاب، گروہوں کا مسلمانوں کے ساتھ ٹکرا جانا۔ غزوہ احزاب میں دشمن کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اور یہ ان کا دشمن کی طرف سے آخری مسلمانوں پر حملہ تھا۔ اس کے بعد کبھی دشمن مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی۔ احزاب میں کیا تھا؟ جب یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا، بنو قینقاع کو، نذیر کو، اور ادھر ان کو احد میں، بدر میں شکست ہوئی، تو یہ یہودی مشرکین کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے ہم مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ یہودیوں کا اور مشرکوں کا آپس میں اتفاق ہوا۔ یہودیوں نے راستے میں بھی کئی قافلوں کو، قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بدر میں وہ 1000 آئے تھے، احد میں وہ 3000 آئے تھے، اور احزاب میں 10,000 کافر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملے کے لیے آنے لگے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، پریشان ہوئے، مشورہ کیا اب کیا کریں، 1000 3000 اب 10,000، اور پہلے اکیلے مشرک تھے یا اکیلے یہودی تھے، اب سارے اکٹھے ہو کر پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہوا، اتحادی فوجیں بنی، جو آج کا نیٹو ہے اس وقت کی نیٹو بنی، اور پیغمبر علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کرنے لگے۔ ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے حضور علیہ السلام جب ہمارے پاس دشمن کے مقابلے کی طاقت نہ ہوتی تو ہم اپنا دفاعی نظام اتنا مضبوط کر لیتے کہ دشمن ہمیں کچھ نہ کہہ پاتا۔ تو آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے ہم ایران کے اندر ایسا کرتے تھے کہ اپنے علاقے کے ارد گرد ہم بہت گہری خندق کھود لیتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کو یہ دفاعی منصوبہ پسند آیا۔ اب غور کیجئے گا، یہاں ایک گڑھا کھودنا ہو، یوں سمجھے قبر کھودنی ہو، کتنی لمبی ہوتی ہے؟ 7 فٹ لمبی ہوگی۔ گہری کتنی ہوتی ہے؟ 8 فٹ چلی جائے گی۔ 2-3 افراد اور کتنے گھنٹے، اور یہ کچی زمین، کچی مٹی، عرب کا علاقہ، پتھریلا علاقہ، پہاڑوں کی سرزمین، مدینہ طیبہ میں پیچھے 3 طرف گھر ہیں یا باغات ایسے ہیں کہ گھنے دشمن اس کو کراس کر کے نہیں آ سکتا۔ ایک سائیڈ مدینے کی سامنے والی کھلی ہے، 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تھوڑا نہیں، 5 کلومیٹر۔ آپ نے 10 صحابہ کے گروپ بنا دیے اور ایک گروپ کو کہہ دیا 60 فٹ تم نے لمبائی اور 10 فٹ گہرائی
اور 12.5 فٹ چوڑائی کی تم نے خندق کھودنی ہے. یوں سمجھے کہ 5 کلومیٹر کا ایک لمبا چوڑا بیسمنٹ کھودنا تھا. اور مشینری کیا تھی؟ صرف صحابہ اور ان کے پاس کدال، گینٹی، کسی وغیرہ بس. اور کیفیت کیا تھی؟ کئی دن کے بھوکے صحابہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس خندق کو کھود رہے تھے، ان پہاڑوں کو چیر رہے تھے. 12 فٹ چوڑی، 10 فٹ گہری اور 60 فٹ 10 افراد نے کھودنی تھی. 5 کلومیٹر کا فاصلہ یہ سارا کھودنا تھا. ایک وقت یہ آیا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چونکہ وہ اس کے بڑے ماہر تھے تو صحابہ کی کوشش تھی یہ ہمارے ساتھ رہے، دوسرے صحابہ کی کوشش ہمارے ساتھ رہے. ایک صحابہ انصاریوں نے کہا یہ سلمان تو ہمارے ہیں، مہاجرین نے کہا یہ تو ہمارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات دیکھی تو فرمایا سلمان تمہارے بھی نہیں، سلمان میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. جیسے میں تم سب کا، سلمان بھی تم سب کا. پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لیا. جہاں مشکل جگہ آتی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی کھدائی کرتے، ان کا ساتھ دیتے، ان کو ساری بات سمجھاتے. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ بڑا چٹان نیچے آ گئی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی بے بس ہو گئے. اب وہ آئے نبیوں کے نبی، اماموں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج میری اور آپ کی کیفیت، ہمارے پاس تھوڑا سا عہدہ آ جائے، تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو کام کو ہاتھ نہیں لگاتے. مسجد کا تنکا اٹھانا بھی ہماری توہین ہوتی ہے. تھوڑی سی نیکی کے اندر محنت کرنا بھی ہم اپنے لیے چھوٹا بن سمجھتے ہیں. اور ادھر کیفیت کیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام بھی 10 آدمیوں کے اندر ایک آدمی بن کر کام کر رہے ہیں. 10 آدمیوں کے گروپ میں ایک گروپ میں حضور بھی کام کر رہے ہیں. اپنی کمر پر، اپنے کندھوں پہ مٹی اور وہ پتھر اٹھا کے بھائی پھینک رہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کے جسم کو دیکھا، آپ نے قمیض اتاری تھی، آپ کے جسم پہ اتنی گرد و غبار تھی، آپ کے پیٹ پر سوائے صرف ایک ہلکی سی یہ بالوں کی لکیر کے علاوہ آپ کا جسم مٹی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں، سلمان فارسی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ حضور اب آپ آئیں. حضور نے کدال اٹھائی اور اس خندق کے اندر اترے. آپ نے پہلا نشانہ لگایا، چنگاری نکلی، پتھر کا تیسرا حصہ ٹوٹا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں نے دیکھ لیا، میرے رب نے مجھے دکھا دیا کہ شام کے علاقے کے سرخ محلات اللہ نے اس کی چابیاں مجھے عطا کر دی، فتح ہو جائے گا، شام فتح ہو جائے گا. آپ نے دوبارہ اس کے اوپر ضرب لگائی تو دوسرا حصہ اس کا ٹوٹا. آپ نے فرمایا ایران کے مدائن شہر کے سفید محلات میں مسلمانوں کے قبضے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم ایران بھی فتح ہو جائے گا. یعنی روم، شام کا علاقہ، عیسائیوں کی سپر پاور طاقت آپ نے فرمایا گئی. پھر اس کے بعد دوسری سپر پاور ایرانی، فارسی، آپ نے فرمایا گئی. اس کے بعد تیسری ضرب لگائی، چٹان ریزہ ریت کے ذرات کی طرح ہو گئی. آپ نے فرمایا یمن کے علاقے بھی گئے. منافق کھڑے ہو کر ہنسنے لگے، پتھر مشکل سے ٹوٹ رہا ہے، 10,000 کا مقابلہ ہو نہیں رہا، جسم پہ لباس ہے کوئی نہیں، پتھر باندھے ہوئے ہیں. شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا. وہ مذاق کرنے لگے، لیکن کعبے کے رب کی قسم ابھی 30 سال نہیں گزرے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ایران کو فتح کر چکے تھے، شام کو فتح کر چکے تھے، یمن کو فتح کر چکے تھے. نبوت کی زبان جو بولتی ہے کبھی حق کے علاوہ نہیں بولتی ہے، جو کہتی ہے سچ کہتی، عقل میں آئے نہ آئے، دنیا کے زاویوں میں آئے نہ آئے، دنیا کے طریقوں پر آئے نہ آئے، دنیا کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن نبوت کی زبان کبھی غلط نہیں کہتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ وہ خندق کھود لی. دشمن اپنے حساب سے
ہم بدر میں بھی میدان میں لڑے تھے، احد میں میدان میں لڑے تھے، اب تو 10,000 کا لشکر ہے، یہودی سارے اکٹھے ہیں، مشرک سارے اکٹھے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب آئے ایک دم سے دیکھا تو ہکے بکے رہ گئے، یہ کیا بن گیا، مسلمانوں نے یہ کیا کیا؟ اور انہوں نے زندگی میں پہلی بار ہی یہ سارا نظام دیکھا تھا۔ جب وہ دیکھنے لگے تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ اب وہ مسلمان دوسری طرف، یہ اس طرف 12.5 فٹ کی چوڑائی ہے، کوئی گھوڑا نیچے اتار نہیں سکتا، اگر کوئی اتار دے 10 فٹ گہرائی ہے، یوں سمجھے تقریباً اتنی ہے، تو وہ اوپر اپنا گھوڑا چڑھا نہیں سکتا 12.5۔ اب وہ پریشان ہو۔ اس کے اندر ایک شخص عمر بن عبد ود تھا، بڑا بہادر تھا۔ اس نے ایک جگہ سے دیکھا کہ ذرا تھوڑی سی مسلمانوں سے چوڑائی کم رہ گئی، یعنی وہ جلدی جلدی وقت تھوڑا رہ گیا اور گہرائی بھی کم رہ گئی۔ اس نے اپنا گھوڑا اس طرف سے اتارا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ اور جب امت مسلمہ کو للکارا جاتا تھا، پھر ایک بہادر میدان میں آتا تھا، اس کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نیچے اترے، اس کے مقابلے کے لیے آپ بھی نیچے اتر گئے اس خندق کے اندر۔ اس نے کہا تو ابو طالب کا بیٹا ہے اور ابو طالب میرا دوست ہے، بیٹا جاؤ کسی اور کو بھیجو، میں اپنے دوست کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو میرے باپ کا دوست بن کر نہیں آیا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا ہے، اور میں اپنے نبی کا سپاہی بن کے آیا ہوں، میرے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے سمجھا بچہ، چھوٹا بھتیجا، اس نے اپنی طرف سے رحم کیا۔ آگے علی رضی اللہ عنہ نے دو سامنے سنا دی کہ تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا ہے، میرے باپ کا دوست بن کے نہیں آیا، میں اپنے نبی کا سپاہی بن کے آیا ہوں، اپنے باپ کا بیٹا بن کے نہیں آیا، مقابلے کے لیے تیار ہو۔ اس کو غصہ آیا، اس نے اپنی تلوار سے پہلے اپنے اونٹ کا ناک کاٹا، اپنے گھوڑے کا ناک کاٹا، اس کی تلواریں کاٹ دی تاکہ روک پڑ جائے اور یوں محسوس ہو کہ اب یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، مقابلہ ہوا، شیر خدا کو اللہ نے فتح دی۔ عمر بن عبد ود بہادروں کا سردار، بہادروں کا بہادر، اس خندق کے اندر جہنم واصل ہوا۔ باقی کافروں کو کان ہوئے، کسی کو نیچے اترنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مسلمان ادھر، کافر ادھر، لیکن تیر چلتے رہے۔ اتنا سخت مقابلہ تھا دونوں طرف سے تیر اندازی کا کہ پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ ان کی کیفیت کو رب تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ فرمایا سنو، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ سارے دشمن تمہارے اوپر تمہارے نیچے سے اکٹھے ہو کر آ چکے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، دشمنوں کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں کھلی رہ کے مسلمانوں کی بھی آنکھیں پتھرا گئی، خوف زدہ تھے مسلمان۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور بعض کمزور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے خیالات آنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں مومنوں کی بڑی سخت آزمائش ہوئی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو بڑا سخت جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج کوئی مسلمان بچے گا نہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جب منافق اور کمزور دل والے کہنے لگے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر گیا۔ انہوں نے تو کہا تھا فتح، کامیابی، دنیا پہ حکومت، عرب بھی تمہارے قدموں میں، عجب بھی تمہارے قدموں میں، ساری دنیا پہ اسلام پھیلے گا۔ کہاں اسلام؟ آج تو مارے گے، اللہ رسول کا وعدہ غلط ہو گیا۔ یہاں تک بات پہنچ چکی تھی۔ اور وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور ایک گروہ تو کہنے لگا یا اہل یثرب، منافقی آپس میں کہنے لگے اے مدینے والو لا مقام لکم، اب تمہاری زندگی کے آخری ایام شروع ہو چکے ہیں، فرجیو، ایسا کرو
اپنے اپنے گھروں میں جا کر بچوں کے ساتھ آخری ملاقات کر لو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروپ منافقوں کا حضور کے پاس آ ہی گیا اور کہنے لگا اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، ہم ایک مرتبہ اپنے بچوں کو آخری ملاقات کرائیں۔ یہاں تک کہ سخت حالات آ گئے، اور اتنے میں پیغمبر علیہ السلام کے دائیں بھی اس طرح یو شیپ میں مدینہ تھا، دائیں بائیں تو مسلمانوں کے گھر تھے، لیکن پچھلی جانب بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جو شروع میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، باہر کا دشمن حملہ کرے تم ہمارا ساتھ دو گے، تمہارے اوپر حملہ کرے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو ان کا آپس میں معاہدہ تھا۔ اب وہ کافر ان یہودیوں کے پاس بھی چلے گئے، تم پیچھے سے حملہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ہم ان کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کیا غداری، یہ زندہ رہیں گے تو پھر بات ہے نا، ہم نے تو چھوڑنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر وہ بچ گئے تو پھر ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ انہوں نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، ہم آج پیچھے کشتیاں جلا کے آئے ہیں، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، ہم دوبارہ واپس آنا ہی نہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے یا ہم رہیں گے، ہم میں سے ایک رہے گا دوسرا رہے گا۔ اتنا اس کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا کہ پیچھے بنو قریظہ نے بھی اپنا وعدہ توڑ دیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ حضور کا غم اور بڑھ گیا کہ سامنے والے دشمن کا تو چلو خندق کھو دیا، پیچھے والے دشمن کا کیا کریں گے؟ اور پیچھے ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے بیمار گھروں میں ہیں، یہ ظالم ان پر حملہ کریں گے، ہم پیچھے ان کا مقابلہ کریں گے یا سامنے مقابلہ کریں گے؟ حضور پر ایسا غم آیا، میرے آقا اپنی چادر اپنے چہرے پر لیٹ کے نہ پریشانی کے ساتھ لیٹ گئے۔ صحابہ نے حضور کا یہ اضطراب اور بے چینی دیکھی تو اور صحابہ پریشان ہوئے۔ پھر میرے آقا اٹھے اور میرے آقا نے کہا اے زبیر ذرا جاؤ پتہ کر کے آؤ، جو خبر ملی ہے کہ بنو قریظہ نے غداری کر دی سچی ہے؟ زبیر رضی اللہ عنہ گئے اور واپس آئے، کہا حضور سچی ہے، وہ تو آپ کے ساتھ لڑائی کی تیاری کر رہے اور ان کے لوگ ہتھیار پہن کے باہر نکل رہے۔ اتنے میں سیدہ صفیہ میرے حضور کی پھپھو امیر حمزہ شیر خدا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، میرے آقا نے کہا تھا قیامت تک کے جتنے شہید ہوں گے ان سب شہیدوں کا سردار کون ہوگا؟ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی بہن، اس نے دیکھا کہ ایک یہودی ان کے کلے کے باہر چکر لگا رہا ہے، گھر کے باہر چکر لگا رہا ہے، سمجھ گئے کہ یہودیوں نے غداری کی۔ صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، انہوں نے لمبی سی چادر اوڑھی، ایک لمبی سی سوٹی لی، بڑا سا مطلب دستہ سا لیا، باہر نکلی، اس یہودی کے پیچھے سے سر پہ ایسے وار کیے کہ یہودی کو وہی قتل کر دیا۔ دوسرے یہودی سمجھے کہ شاید ان کلوں کے اندر، ان گھروں کے اندر بھی مسلمان فوج بیٹھی ہوئی ہے، یہودیوں پر بڑا روب پڑ گیا۔ اب مسلمان پیچھے کی بھی فکر ہے، آگے کی بھی فکر ہے۔ ایک یہودی مسلمانوں کے پاس آفر لے کر آیا، حضور کے پاس، غطفان قبیلے کا، اگر آپ مدینے کی پیداوار کا آدھا حصہ ہر سال ہمیں دیا کرو نا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضور علیہ السلام بہت پریشان تھے کہ پیچھے بھی دشمن سامنے بھی دشمن، چلیں اس کو پیداوار کا آدھا حصہ یا تیسرا حصہ دے دیں گے، یہ تو جائے گا، ذرا بوجھ ہلکا ہو۔ آپ نے کہا میں صحابہ سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ کیا انصار صحابہ تھے، کیا جانسار صحابہ تھے، کیا وفادار صحابہ تھے۔ آج صحابہ پہ زبانیں بک بک کرتی ہے۔ اتنے مشکل حالات میں میرے آقا نے جب ان سے کہا اے انصار صحابہ کیا تم چاہتے ہو، انہوں نے آگے سے کہا آقا اگر تو رب کا حکم ہے سر تسلیم خم ہے، جو کہیں گے سو کریں گے۔ آقا اگر آپ کا آرڈر ہے سر تسلیم خم ہے، جو چاہیں گے کریں گے، لیکن اگر آپ ہم سے مشورہ پوچھتے ہیں، یہ اللہ کے دشمن، ان کو ہم اپنی پیداوار کا حصہ دیں، لا نوتی
को जहन्नम में पहुंचा के दम लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे आका उनकी बात सुन के खुश हो गए कि मेरे मुसलमान साहबा में भी जज्बा बाकी है, हिम्मत हारे नहीं। मेरे आका का चेहरा खिलखिला उठा, फरमाया मेरे साहबा मैं तुमसे यही सुनना चाहता था, हम दुश्मन के सामने दबने वाले नहीं। आपने उसको कहा जाओ जो करना है कर लो। फिर जब सारे दुश्मन थे, फिर अल्लाह ताला से आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा मुंजिल अल किताब सरी अल हिसाब अज़ीम अल अहज़ाब, अल्लाह कुरान को उतारने वाले अल्लाह, वही को नाजिल करने वाले अल्लाह, सच्ची किताब को उतारने वाले अल्लाह, क़यामत के दिन हिसाब लेने वाले अल्लाह, मुसलमानों की मदद कर दे, इन जालिमों को तबाह बर्बाद कर दे, इनको शिकस्त दे दे, मुसलमानों को फतह दे दे। जब आपने दुआ की, आसमान से कुरान उतरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उज़कुरू नेमतल्लाह, अल्लाह की उस नेमत को याद तो करो, इज़ जाअतकुम जुनूद, जब हर सारे लश्कर तुम्हारे ऊपर आ चढ़े थे, दौड़ आए थे, फअरसलना अलैहिम रिहन वजुनूदन लम तरौहा, फिर नबी ने अल्लाह से दुआ की थी, फिर हमने अपने फरिश्तों के लश्कर भेजे, हमने हवाओं को भेजा, ऐसी तेज हवा चलाई, ऐसी तेज हवा चलाई जो जिस्मों को चीरती जा रही थी, उनके सारे खैमे उखड़ गए, उनकी हंडियां उल्टा दी गई और उनकी बुरी हालत बन गई। अब वो परेशान हुए, इतने में अल्लाह ताला ने फिर हुजूर की दुआ, वो है ना अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान सारी इंसानियत के दिल हैं, इन्ना कुलूब बनी आदम बैन इस्बअैन मिन असाबिर रहमान युसर्रिफुहा कैफ यशा, मेरे आका ने फरमाया सारी इंसानियत के दिल मेरे अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, जैसे चाहता है मोड़ता है, जैसे चाहता है किसी को दीन पे किसी को दीन से दूर, जो चाहता है सो करता है। तो अल्लाह ताला ने उन काफरों में से एक काफिर के दिल में, जो गतफान कबीले का सरदार था, नुआइम बिन मसूद उसका नाम था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी। वो रातों रात उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आई, वो उसी रात हुजूर के पास आ गया, हुजूर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लें। तो नुआइम तू तो लड़ने आया था, बस कलमा पढ़ा के मुसलमान करें जरा जल्दी से, और मुझे बताएं कि मुझे क्या हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ। फरमाया नुआइम सिर्फ एक काम है, इस बनु कुरैजा और उन काफरों के दरमियान फूट डाल दे ताकि हमारी तवज्जो एक तरफ हो जाए, दो तरफ से लड़ना मुश्किल है। कहने लगे हुजूर बात हो गई। उनको अल्लाह ताला ने ऐसी तरकीब सुझाई, वो उसी तरफ सीधे बनु कुरैजा के पास गए और जाके कहने लगे बात सुनो, जो तूफान आ रहे हैं, हालात बन गए हैं ना, इस कुरैश ने अब भाग जाना है सुबह, तो पीछे तुम फंस जाओगे, तो मैं तुम्हें बताने आया हूं। कहा अच्छा तो फिर क्या करें? उसने कहा इनको कहो कि अपने बड़े बड़े सरदार या बुजुर्ग हमारे पास भेज दें, हमें तुम्हारे भागने का डर है, अगर तुम भाग गए तो पीछे हमारी शामत आ जाएगी। हाँ मशवरा तो तूने बड़ा अच्छा दिया है, अभी इनसे इनके सरदार मांग लेते हैं ताकि ये भाग कर ना जाए। और उधर कुरैश के पास गए, कहा बात सुनो, मैं हालात की खबर लेकर आया हूं, बनु कुरैजा की मुसलमानों के साथ दोबारा सुलह हो गई है और उन्होंने आपस में ये प्रोग्राम बना लिया है कि तुम्हारे बड़े बड़े सरदार तुमसे मांगेंगे और पकड़ कर वो मुसलमानों के हवाले कर देंगे, और अगर वो तुमसे मांगे तो तुमने देने नहीं, वरना वो सारे मारे जाएंगे। मैंने तुमको अंतर की बात बता दी है, फिर ना कहना। उनका बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सुबह हुई तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने कहा जी तुमने भाग जाना, अपने सरदार हमें बता दो, पकड़ा दो। नुआइम सच कहता था, वो तो पता चल गया, तुम्हारी उनसे सुलह हो चुकी है। नहीं, कहा तुम अपने सरदार दो। उनका नहीं, ऐसी उनकी आपस में वो सरदार मांगे वो देना, उन दोनों को था हाँ हमें तो रात का पता, इनकी आपस में फूट डाल दी। अगली रात इतनी तेज तूफान आया, इतनी तेज आंधी आई, हर शय उखाड़ के रख दी गई, हत्ता के बाद अफराद जमीन से उठ उठकर दूर जाकर गिरने लगे। तो अब वो काफिरों को पता चल गया, उनके दिलों में था कि अब बनु कुरैजा की मुसलमानों के साथ क्या हो गई, वो ये समझ रहे थे। उन्होंने कहा अब ये दोनों मिलकर हमें मारेंगे।
تو مشرکین یہودیوں سے بھی اور مسلمانوں سے ڈر کر بھاگنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن طوفان اتنا تھا، سخت رات تھی، سردی کی رات تھی۔ میرے آقا کو یہ خبر پہنچی تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا من یاتینی بخبر اليوم بخبر القوم وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو جائے اور سرحدوں پر دیکھ کر آئے، باہر جا کر پتہ کر کے آئے کہ وہ ابو سفیان اینڈ کمپنی کا وہ کیا کر رہے ہیں مشرکین، جو یہ خبر لے کر آئے گا میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت میں وہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، لیکن تصور کریں اگر آپ کو کہا رہے سارے کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ کھڑے ہوں گے۔ صحابہ تو پہلے ہی جنت کے متلاشی تھے، لیکن یقین جانیے اتنی سردی تھی اور اتنا دشمن کا ڈر اور خوف تھا، اتنے حالات سخت تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کوئی ایک بھی نہیں کھڑا ہوا، دوبارہ کہا تو پھر وہ سوچنے لگے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے جس ہستی کو منتخب کیا اس کا نام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں حضور نے جب میرا نام لیا میں نے کہا میں حضور کا دوست اور ساتھی، میں جلدی سے نکلا، سخت ترین سردی کی رات تھی تو میں حضور کے گھوڑے پر بیٹھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے کسی گرم چیز نے اپنے اندر لپیٹ لیا ہے۔ میں گیا سرحدوں پہ پورا دیکھ کر آیا کہ دشمن اپنے سامان باندھ رہے ہیں، میں اتنی سخت سردی میں آیا لیکن مجھے یوں محسوس تھا کہ جیسے کسی گرم چیز نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے بتایا دشمن جانے لگے ہیں، دشمن بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر اپنی چادر مجھے دی، میں نے وہ چادر لپیٹی اور میں سو گیا۔ حضور علیہ السلام کے گھوڑے کی سواری، جنت کی آپ کے ساتھ تعلق ساتھ، اور حضور کے چادر میں میں سو گیا۔ فجر کے وقت حضور علیہ السلام نے مجھے کہا قم یا نعمان، بڑا سو لیا ہے اب اٹھ جا نماز پڑھ۔ ہم اٹھے، دشمن بھاگ چکا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے وہ صبح دشمن کا تھوڑا سا دیکھا تو عصر کے قریب ظہر کے بعد حضور علیہ السلام نے جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے اور آپ نے غسل کیا، ہتھیار وغیرہ اتارے۔ ابھی غسل کر کے باہر نکلے تو جبریل علیہ السلام آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے فتح دے دی۔ تو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اتار دیے لیکن میں نے اور میرے ساتھ فرشتوں کی فوج نے ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے۔ فرمایا پھر حکم کیا ہے؟ کہا حکم یہ ہے کہ فوراً بنو قریظہ جس نے غداری کی ہے صحابہ کو لے کر اس کا محاصرے کے لیے فوراً نکلو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ اب غور کریں، تقریباً 1 مہینہ یہ دشمن کا محاصرہ رہا تھا خندق میں۔ پہلے 1 مہینے کی کھدائی اور پھر 1 مہینہ دشمنوں کا مقابلہ، 1 مہینے کے بعد فتح۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی جبریل سے یہ نہیں کہا یار ایک دن تے سال ایلن دی، ایک دن تو سو لینے دو، ایک دن تو آرام کر لینے دو۔ اور میرے آقا تو آقا تھے، میرے نبی کے جانسر صحابہ بھی صحابہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام باہر نکلے، مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کیا، صحابہ اکٹھے ہوئے، فرمایا میرے صحابہ آج عصر کی نماز تم سب نے بنو قریظہ کے محاصرے کر کے تم نے پڑھنی ہے۔ کعبے کے رب کی قسم وہ صحابہ جو 2 مہینے سے برسرے بیکار تھے، 1 مہینہ خندق کھودتے رہے، 1 مہینہ جہاد میں مصروف رہے، کلیجوں منہ کو آ رہے تھے، مہینہ مہینہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنے بیویوں سے دور رہے، رات رات جاگ کے گزاری۔ میرے آقا کا ایک اشارہ ہوا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے، جہاد کے سامان لو اور نکلو۔ کعبے کے رب کی قسم ایک
सहाबी भी ऐसा ना था जिसने आपसे काबे से शिकवा किया हो, गिला किया हो, थकावट का, बीमारी का, काम का, जरूरियात का, मसरूफियत का कोई बहाना नहीं बनाया। सहाबा फौरन निकले, रास्ते में असर की नमाज का वक्त हुआ। बाद सहाबा कहने लगे असर का टाइम हो गया, असर पढ़ लीजिए। दूसरे सहाबा ने कहा नहीं, मेरे आका ने कहा था असर बनु कुरैजा में पढ़नी है, हम आका की बात को रद्द नहीं कर सकते, हम असर जाके बनु कुरैजा में ही पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ेंगे। सहाबा वहां पहुंचे, फिर बनु कुरैजा का मुहासरा हुआ, वहां एक लंबी तफसील वहां भी है। इस वाक़या खंदक में हमारे लिए बड़ी नसीहतें और बड़ी इबरतें हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुश्किल तरीन हालात में अल्लाह का शिकवा नहीं किया। मुनाफिक शिकवा करते हैं, कमजोर शिकवा करते हैं, लेकिन ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह ताला मोमिनों को आजमाए, हिलाएं। कुरान के अल्फाज देखो, हुनालिका बुतुलियल मोमिनून, वहां मोमिनों को आजमाया गया। वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, जलजला होता है उसका माना हिलना, ज़ुल्ज़िलू हिला के रख दिया गया, झंझोर के रख दिया गया। ज़िलज़ालन शदीदा, शदीद किस्म की इनके ऊपर मुसीबत आई, शदीद किस्म के झंझोर के रख दिए गए, लेकिन मोमिन वहां कायम रहे। मुनाफिकों का पता चल गया, मोमिन इतनी सख्त के बाद भी आका के इशारों पे चलने वाले, उनको सहाबा कहते हैं। जो मेरे आका के सामने उफ तक ना करें, उनको सहाबा कहते हैं। जो आका के एक इशारे पे जानों को कुर्बान करे, उनको सहाबा कहते हैं। और फिर अल्लाह भी अपने बंदों को आजमाने के बाद फतह भी देता है, इनामात भी देता है। जब ये दुश्मन चले गए वापस, आपने फरमाया आज के बाद दुश्मनों के हमारे ऊपर हमले खत्म। अब जब भी जंग होगी, जिहाद होगा, मुसलमान ही इनके पास जाएंगे, इनको हमारे ऊपर हमले की जुर्रत और हिम्मत नहीं होगी। फिर आगे गज़वा बनु कुरैजा है, उसमें भी बड़ी नसीहतें हैं। अल्लाह ताला में समझने, अपनी इस्लाह करने, पैगंबर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और आका का प्यार, इताअत का जज्बा और जिहाद का जज्बा अपने अंदर बेदार रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।